من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 11 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہماری ساری مشکلوں کو دور فرما لے۔ اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں یہ جو وبا کرونا وائرس کی صورت میں آئی ہے، یا اللہ اس سے دور فرما دے۔ یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ تمام مساجد کے دروازوں کو کھول دے۔ یا اللہ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ دوسرے پارے کے آخر میں حق تعالی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور اب یہاں تیسرے پارے سے بعض انبیاء کرام کے خصائص کو ذکر فرماتے ہیں، جیسے کسی نبی کو سیادت اور قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، اور کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور امتیازات تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی دیگر امتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور اسی سپارے کے شروع کے اندر جہاں دیگر احکامات بیان کیے جائیں گے، اس کے اندر ایک بڑی فضیلت والی آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی میں آ رہی ہے۔ آیت الکرسی کی متعدد فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اس آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے اور موت اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ یعنی اگر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اگر انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ بلا تأمل سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مامور فرمایا، اور فرمایا یہ کہ آپ اس مال کی حفاظت کرنا اور خیال رکھنا کہ کوئی چور آ کر اس کی چوری نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو ایک شخص آیا اور وہ اس مال میں سے کچھ مال لے کر جانے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو میں نے جب پکڑا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاتا ہوں کہ تم نے چوری کی اور میں نے تمہیں چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ دیکھے میرے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، نہ ہیں، منتیں اور سماجتیں کی اس نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلا دن گزرا، رات آئی، پھر وہی شخص آیا اور پھر اس شخص نے آ کے چوری کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس کو پکڑنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اب تو میں تمہیں حضور کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ اس نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں، میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ خیال رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کی بات مانی اور اس کو چھوڑ دیا، اور تیسرے دن رات کو پھر وہی چور آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں تمہیں اب ایک ایسے کلمات بتلاؤں گا جس کو تم اپنے رات کو بستر پر لیٹے ہوئے پڑھو تو تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیں گے، اور وہ کلمات یہی ہیں آیت الکرسی جو اس سورت اس سپارے کے شروع کے خبر آ رہی ہیں۔ آیت الکرسی کی بہت سی فضیلتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں پڑھ لے اس گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے، اپنے کاروباری علاقے میں پڑھ لے اس کاروبار میں برکت اور اس کی حفاظت اللہ فرما دیتے ہیں۔ اس کی متعدد فضائل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب آپ حضرات ترجمہ دیکھ لیجئے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے۔ مثلا بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل سے فرمائی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان کے بعد ہوئے باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پہنچ چکے تھے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، لیکن وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور نوبت قتل و قتال کی پہنچی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ۔ اب اس صورت کے اندر جہاں دیگر احکام بیان کیے ہیں ان میں جان اور مال کے خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہی دو چیزیں انسان کو زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یہاں انفاق مال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم مال کو خرچ کرو، اور نمبر دو اس کے اندر قرآن کی سب سے بڑی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ بھی آیت اسی صورت کے اندر آئے گی، وہاں پر اس کی تشریح کر دی جائے گی۔ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن قیامت کا آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی ہوگی اور نہ بلا اذن الہی کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہاں سے آیت الکرسی کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمام عالم کا نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے مملوک ہے سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علم میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا چاہے۔ وسیع کرسیہ السماوات، اسی کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے۔ اب یہ آیت الکرسی جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور توحید کامل انداز میں بیان ہوئی۔ اب فرماتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں، واضح دلائل دیکھ کر خود ہی دین کی طرف آنا پڑے گا، خود ہی دین کو قبول کرنا پڑے گا، کسی کو زبردستی داخل نہیں کرائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کا فی نفسی ہی کوئی موقع نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، یعنی اسلام قبول کر لے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کسی کی طرح کی شکستگی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو کفر کی تاریکیوں سے نکال یا بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھی شیاطین ہیں، انس ہوں یا جن ہوں، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر یا بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ اب یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے پاس سے گزرے، جو کہ تباہ شدہ بستیاں تھیں، لوگوں کے گھر ان کے سروں پر گرے ہوئے تھے اور اس کے رہنے والے بھی مر چکے ہوئے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو اپنے گدھے پر سوار تھے، ان کے پاس تازہ پھل بھی تھا انجیر کی صورت میں، اور ان کے پاس انگور کا عرق بھی تھا۔ تو انہوں نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، ان مردوں کو کس کیفیت سے آپ زندہ کریں گے؟ اس پر حق تعالی نے ان کو موت دے دی، اور وہ 100 سال تک مرے رہے، یعنی موت کی نیند اللہ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا، اور 100 سال کے بعد جب ان کو زندہ کیا تو اللہ نے کہا کہ تم اٹھو اور دیکھو اپنے گدھے کو بھی اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی دیکھو کہ وہ کتنی تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنا عرصہ رہے؟ تو محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند آئی، یعنی اللہ نے موت کی نیند جب سلایا، تو وہ صبح اشراق کا وقت تھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی 100 سال کے بعد وہ سورج غروب ہونے کا وقت تھا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سورج غروب ہونے والا ہے، تو ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ تو فرمایا 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ اسی کے بارے میں اللہ اس رکوع کے اندر فرما رہے ہیں، اے مخاطب، تجھ کو اس شخص کا قصہ تحقیق نہیں ہوا، یعنی نمرود کا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دے۔ اس پر متحیر رہ گیا وہ کافر، اور کچھ جواب نہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے بے جا راہ پر چلنے والوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے، جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے مرے پیچھے کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر اٹھایا اور پوچھا کہ تو کتنے دنوں اس حالت میں رہا؟ قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك،
اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تو اس حالت میں 100 برس رہا ہے، تو اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ نہیں سڑی گلی، اور دوسرے اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دیں، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم ان کو کس طرح ترکیب دیے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص کو واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ، مردے کو زندہ کرنے کی کیفیت کیسی ہوگی، یہ سمجھنے کا سوال کیا، جس پر ان کو حکم یہ دیا گیا تم 4 مختلف پرندوں کو لے کر ذبح کرو اور ان کو آپس میں قیمہ بنا کر مکس کر دو، اور چاروں کو پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا جا کے رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ، دیکھو کہ کیسے تمہارے پاس زندہ ہو کر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مرغی ذبح کی، ایک طوطے کو ذبح کیا، ایک کوے کو ذبح کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ اور ان کا قیمہ مکس کر لو، اور پہاڑ بھی 4 چن لو، ان چاروں پہاڑوں میں ایک ایک ٹوکڑی یا ایک ایک مٹھ جا کر قیمے کی وہاں پر رکھ دو، اور پھر واپس آ کر اپنی زبان میں ان کو پکارو، مرغی کہو گے تو مرغی آ جائے گی، کوا کو آواز دو گے تو کوا آ جائے گا، طوطے کو آواز دو گے تو طوطا آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی کا بیان کیا ہے۔ آپ ترجمہ دیکھیے اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہ ابراہیم نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں۔ ارشاد فرمایا کیا تم یقین نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یقین کیوں نہ لاتا، لیکن اس غرض سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لے لو، قال فخذ 4 من الطیر، کہ تم 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو، پھر ہر پہاڑ پر ان میں ایک ایک کا حصہ رکھ دو، اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس سب دوڑے دوڑے چلے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالی زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب پارے کے شروع میں یہ بات گزر گئی کہ 2 طرح کی قربانی ہے، ایک جان کی اور ایک مال کی، اور سورہ بقرہ میں جان خرچ کرنے کی تفصیل جہاد وغیرہ کے ضمن میں گزر گئی۔ اب مال خرچ کرنے کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اگر اس اخلاص کو، تو 1 روپیہ بھی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا، اللہ 700 درجے تک اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، 700 درجے اللہ اس کے اس خرچے کو جو اللہ کی راہ میں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ ترجمہ دیکھیے، مثل الذین ینفقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت، جس سے فرض کرو 7 بالیں ہیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ افضولی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے۔ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا، اور نہ وہ مغموم ہوں گے ناداری کے وقت۔ قول معروف و مغفرت، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجے بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اب آپ نے اوپر پڑھ لیا اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کا ذکر تھا، اب یہاں سے ریا کے ساتھ خرچ کرنے کی ممانعت ہے، یعنی دکھلا کر آپ اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرو، بلکہ خرچ کرنے کے لیے خالصتاً خلوص اور اخلاص چاہیے، نہ کہ احسان جتلائے اور تکلیف پہنچائے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں، ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔
جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر، جو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو جائے تو اس کو بالکل صاف کر دے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں کو اپنی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا رستہ نہ بتلائے۔ اور ان لوگوں کے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں، مثل حالت ایک باغ کے ہے جو کسی ٹیلے پر ہو اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ دونا چگنا پھل لایا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر ایسے زور کمی نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کو کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص کے ہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں، سو اس باغ کو ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو، اس میں سے خرچ کرو حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں۔ ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، دین کا فہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی جو عقل صحیح رکھتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم لوگ جو کسی قسم کا خرچ کرتے ہو یا کسی طرح کی نظر مانتے ہو تو حق تعالیٰ کو سب کی یقیناً اطلاع ہے، اور بے جا کام کرنے والوں کا کوئی ہمراہی اور حمایت ہی نہ ہو۔ ان تبدوا الصدقات، اب یہاں پر صدقے کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صدقات میں تو اصل پوشیدہ طور پر کرنا ہے، یعنی چھپ کر کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو اعلانیہ طور پر کرنا بھی ہو تو وہ بھی صحیح ہوتا ہے، تاکہ کسی کو ترغیب دے دیں، یعنی دوسروں کو ترغیب دے دیں ہو، تو اس لیے کسی کے سامنے اگر کوئی شخص صدقہ کر دے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان تبدوا الصدقات کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر ان کا اخفاء کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفاء تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ اور ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت پر لے۔ وما تنفقوا من خیر، اور اے مسلمانوں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے بجز رضا جوئی ذات پاک حق قاضا کی، اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا پورا تم کو مل جائے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا، صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے، البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ سے چہرے پر اثر ضرور آ جاتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کو خوب اطلاع ہے۔ اور یہ آج کل کے حالات میں
جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے اور لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں، یہ موقع ہے اس وقت کہ ہم ان آیات کا صحیح معنی میں مصداق بنے اور ان لوگوں کو ان کا حق اپنے صدقات سے ان تک پہنچا دیں۔ اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، یعنی بلا تخصیص اوقات، پوشیدہ اور آشکار، یعنی بلا تخصیص حالات، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغموم۔ الذین یاکلون الربا، اب یہاں سے سود کے بارے میں تفصیلی ذکر۔ سود قطعی حرام اور بیع حلال ہے۔ مشرکین نے سود کو بیع کی طرح کہا، جیسے بیع حلال ہے ایسے سود بھی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد فرمایا، اور احادیث کے اندر موجود ہے متعدد روایات، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس کی بہت بڑی وعید یہ آتی ہے کہ سود کا ادنا درجہ یہ ہے، یعنی سود خور کا جو سود لیتا ہے اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ۔ سود خور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ میں ہے۔ سود سے حقیقت میں مال مٹ جاتا ہے، بخلاف صدقے اور خیرات کے کہ اس سے مال بڑھ جاتا ہے۔ سود کی حرمت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے چچا حضرت عباس کا سود جو لوگوں پر تھا معاف کر دیا۔ یہ 6 آیتیں ہیں کہ جن میں سود کی حرمت اور احکام کا بیان ہے۔ ان میں سے پہلی آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کے انجام بد اور محشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا ذکر ہے۔ ترجمہ دیکھیے، الذین یاکلون الربا، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے، لپٹ کر، یعنی حیران اور مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ نما البیع مثل الربا، کہ بیع تو مثل سود کے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا اور سود کو حرام کر دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ، پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا، تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا وہ اسی کا رہا، اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا، اور جو شخص پھر دعویٰ کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معافی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، یہ وہ آیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریفہ کی آخری دنوں میں وفات سے 7 دن پہلے یہ نازل ہوئی تھی۔ وہی آیت، اس کے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا یعنی اس کا بدلہ پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت باعتبار کلمات اور حروف کی ہے۔ اس کو آیت مداینت بھی کہتے ہیں۔ بہترین اصول معاملے کرنے کے بیان فرمائے گئے ہیں جس سے انصاف قائم رہے گا۔ نمبر 1، ادھار کے معاملے کو دیکھ لیا کرو۔ نمبر 2، ادھار کی مدت متعین کرو۔ نمبر 3، کاتب غیر جانبدار ہو جس سے آپ یہ معاملہ لکھوا رہے ہو۔
اور نمبر 4 کاتب انصاف کے ساتھ لکھے، اور نمبر 5 کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، اور نمبر 6 مجنون اور نابالغ کی طرف سے ان کا ولی دستاویز لکھوا دے، اور نمبر 7 اس معاملے کے لکھنے پر گواہ بھی قائم کریں، اور نمبر 8 گواہ میں 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اور اسی آیت کے اندر ایک آیت رہن کے احکام کا بھی بیان ہے، اور یہ رہن رکھنا سفر اور حضرت دونوں میں جائز ہے، اس کی تفصیل بھی ہماری فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اے ایمان والو جب معاملہ کرنے لوگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھلا دیا، اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا ہے، اور اس میں سے ذرہ برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق واجب تھا وہ اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، ولیہ بالعدل تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْن اور 2 شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر دیا کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَیْن پھر اگر وہ 2 گواہ مرد میسر نہ ہوں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جائے تو ان میں کسی ایک دوسرے کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کرے، اور تم اس دین یعنی قرض کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی میعاد تک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شبے میں نہ پڑو مگر یہ کوئی سود اور سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں، اور اتنا اس میں ضرور کیا کرو کہ خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم فرماتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ یہی وہی رہن والی احکام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی کاتب نہ پاؤ سو رہن رکھنے کی چیزیں ہیں جو قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا کر کے ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور شہادت کا اخفاء مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفاء کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ للہ ما فی یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس کی آخری 2 آیات عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے نازل کی، اس میں 5 مرتبہ ربنا کا ذکر آیا ہے۔ جب یہ آیت وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے کون ہے کہ جس کے دل میں وسوسہ اور خیالات نہ آتے، بڑے پریشان ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی طرح پوچھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ سمعنا و اطعنا کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح بار بار سوال نہ کیا کرو بلکہ جو احکام اللہ کی طرف سے آئیں اس پر سمعنا و اطعنا کہا کرو۔ تو اللہ نے پھر اسی رکوع کے اندر وہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی نازل کی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے تو حق تعالیٰ تم سے ان کا حساب لے، پھر بجز کفر اور شرک کے فیغفر لمن یشاء جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا۔ آمن الرسول بما انزل اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا
جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومنین بھی۔ کل آمن باللہ و ملائکتی، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے سب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اور ان سب نے یوں کہا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، اور اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا اور آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔ واعف عنا واغفر لنا، ہم اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔ یہ جو آیت آپ نے جس کا ترجمہ یہ ابھی پڑھا ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا، کہ اے اللہ ہم پر ایسا بار نہ ڈالیے جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، تو آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر 50 نمازیں فرض کی، جبکہ ہمارے اوپر یعنی اس امت پر اللہ نے 5 نمازیں، اور زکوٰۃ میں 1/4 اور انہوں نے مقرر کیا تھا، اور اگر کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا، یہ حکم تھا ان لوگوں کے لیے، اور اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس شخص نے گناہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ مدنی اور مکی کی یہ وضاحت کر دی جائے، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا شان نزول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے کچھ نصارہ حاضر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرنے لگے، تو ان کے متعلق آل عمران کی شروع کی 80 آیات نازل۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 تا 37 میں عمران کے خاندان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو آل عمران کہتے ہیں۔ یہ عمران حضرت مریم کے والد کا نام۔ اس سورت کی فضیلت سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سایبان رہے گی، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اس گفتگو کا ذکر چل گیا تھا، یہ سورہ بقرہ میں گفتگو کا زیادہ تر رخ یہود کی طرف تھا، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں گفتگو کا رخ نصارہ کی طرف ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح یہ لفظ آیت الکرسی میں اور سورہ طٰہٰ میں بھی آیا ہے چونکہ اسم اعظم ہے۔ اور اس سورت کے اندر جو دوسری آیت آ رہی ہے نزل علیک الکتاب بالحق، اس کی بھی تھوڑی سی تفسیر بیان کر دوں۔ نزلہ کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، یہ صفت قرآن کی ہے، اور انزلہ یہ ایک بار پورا اتارنا، اور یہ صفت ہے تورات اور انجیل وغیرہ۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، وہ زندہ جاوید ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا واقعیت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجتا ہے تورات اور انجیل کو
اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزائے سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ هو الذی یصورکم، اب یہاں پر انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت اور شکل بناتا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے وہ غلبہ والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وہ الذی انزل علیک الکتاب، وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں اس کتاب کا، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہیں، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہیں، دین میں شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی وجہ سے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہیم ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ آمنا بھی، کہ ہم اس پر اجمالاً یقین رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں کہ جو اہل عقل ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ آیت اور یہ دعا انسان کو ہر وقت اپنے ایمان کی استقامت کے لیے پڑھتے رہتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، انکا انت الوہاب، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان محشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں جس میں ذرا شک نہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف کرتے نہیں والے۔ بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال یعنی دولت، اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ایسے لوگ جہنم کا سرشتہ ہوں۔ جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب۔ اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون، اوپر کفار کے ساتھ لسانی حجت کا ذکر تھا، اب یہاں سے تلوار کی حجت یعنی جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں کفار کی تعداد 1000 جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313، اور یہ غزوہ بدر سن 2 ہجری ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا، جس میں حق تعالی نے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ، اور وہ جہنم ہے برا ٹھکانہ۔ قد کان لکم آیتن، بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے 2 گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ وہ کافر لوگ تھے، یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ ہیں، کھلی آنکھوں دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے قوت دیتے ہیں، سو بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے دانش بینش والے لوگوں کو۔ زین للناس حب الشہوات، اب یہاں سے ان مرغوب چیزوں کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جو انسان کی محبت کے باعث اور آزمائش ہے، اس لیے ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ خوشنما معلوم ہوتی ہیں اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئی، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نمبر یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے، یا دوسرے مواشی ہوئے، اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی، اور انجام کار خوبی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل اونبئکم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدرجہ بہتر ہو ان چیزوں سے، سو سنو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے مالک کے حقیقی کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے پائیں میں نہریں جاری ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے،
ان کے لیے ایسی بیویاں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں اور ان کے لیے خوشنودی ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں بندوں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا۔ الصابرین والصادقین، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں، اور اللہ کے سامنے فروتنی کرنے یعنی عاجزی کرنے والے ہیں، اور مال خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ خاص طور پر آخری حصہ شب مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ وقت ہے تہجد کا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، اب یہاں سے نصرانی علماء نے پوچھا کہ سب سے بڑی شہادت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عیسائیوں کا علماء کا ایک وفد آیا اور پوچھا کہ سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے بڑی شہادت تو اللہ تعالیٰ کی شہادت یعنی اللہ ہی کی گواہی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرمائے گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ، اب قیامت تک یہی دین رہے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی دین پر چلے گا اور اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بول جلد اس کا حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجتیں نکالیں تو آپ فرما دیجئے تم مانو یا نہ مانو، میں تو رخ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہیے کہ اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو وہ لوگ بھی راہ پر آ جائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ روگردانی رکھیں، سو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خود دیکھ اور سمجھ لیں گے بندوں۔ ان الذین یکفرون، اب یہاں سے بنی اسرائیل نے ایک دن میں 43 پیغمبروں کو اور 170 صلحاء کو، نیک لوگوں کو شہید کیا۔ تو یہاں نصارہ نجران سے کہا جا رہا ہے کہ صالحین کو قتل کرنا پرلے درجے کی شقاوت ہے، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے دردناک عذاب اللہ نے مقرر کیا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال اور اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک۔ اولئک الذین حبطت، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون، اب یہاں سے یہودیوں کی کتاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات مذکور تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو ایمان اور قرآن کی دعوت دی تو انہوں نے ماننے سے اعراض کیا، انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی حقیقت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو خود تورات پر بھی ایمان نہیں، کیونکہ اگر تورات پر ایمان ہوتا تو پھر یہاں حق کو حق ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں۔ اسی کا اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب یعنی تورات کا ایک کافی حصہ دیا گیا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہوئے۔ اور یہ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم صرف گنتی کے تھوڑے دنوں تک دوزخ کی آگ لگے گی، پھر مغفرت ہو جائے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، سو ان کا کیا برا حال ہوگا۔
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا پورا بدلہ مل جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس دنیا میں کیا تھا، اور ان شخصوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ، یہاں پر نجران کے نصارہ کے وفد کے سردار ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مان لیں اور ایمان لے آئیں تو پھر روم کی جو سلطنت کے بادشاہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور ہمارا جتنا بھی وہ مال آتا ہے وہ بند کر دیں گے، اور ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے رد نازل کیا کہ اصل سلطنت اور عزت تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اسی میں بارے میں فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے کہ اے اللہ مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہیں دے دیتے ہیں، اور جس سے چاہیں ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہیں پست کر دیتے ہیں۔ بیدک الخیر، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، اور بعض فصلوں میں دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیزوں کو بے جان سے نکال لیتے ہیں جیسے بیضہ سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں جیسے پرندے سے بیضہ، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون، یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفار اس لائق ہی نہیں کہ آپ ایمان والے ان سے دوستی کریں، سو ان سے دوستی سے بچو۔ اور دوستی کی کون سی قسم سے بچنا ہے؟ اور وہ قسم موالات ہے، کہ موالات یعنی دلی دوستی سے بچو۔ باقی معاملات کے اندر اگر آپ ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہراً یا باطناً دوست نہ بنائے، مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم کشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر، یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور وہ تو سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوگا، اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس شخص کے اور اس روز کے درمیان میں دور دراز کی مسافت حائل ہوتی۔ اور خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان بندوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پر کفار کے ساتھ دوستی سے منع فرمانے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل محبت کے لائق تو اللہ اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے اور رسول کی یعنی اطاعت ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ سے تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے عنایت فرمانے والے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ پھر اس پر بھی اگر وہ لوگ اعراض کریں سو سن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا حضرت آدم کو، اور حضرت نوح کو، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے بعضوں کو، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو، تمام جہان پر بعض ان میں بعضوں کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ دو عمران ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد، ان کا نام بھی عمران ہے، اور ایک والد مریم، حضرت مریم کے والد۔ اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جو بیت المقدس کے تمام متولی اس بچی کو لینا چاہتے تھے۔ بالآخر پھر قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ ڈالنے پر سب راضی بھی ہو گئے، اور قرعہ بھی پانی میں قلم ڈالنے کے ساتھ طے ہوا کہ جس کا وہ قرعہ یعنی وہ قلم الٹا چلے گا بچی کی پرورش وہی شخص کرے گا،
اور پھر اس بچی یعنی حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا جو کہ خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کی، ان کے ذمے میں آ گئی۔ اور جب حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل آیا ہے تو انہوں نے اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی بھی دعا کو قبول فرما لیا۔ اسی کا ذکر ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جبکہ عمران یعنی پدر مریم کی بیوی نے حالت حمل میں عرض کیا کہ اے پروردگار، میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ آزاد رکھا جائے گا، سو آپ مجھ سے بعد ولادت قبول کر دی، بے شک آپ خوب سننے والے خوب جانے۔ پھر جب لڑکی جنی حسد سے کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں تو وہ حمل لڑکی جنی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس کو جو انہوں نے جنی، اور وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم علیہ السلام رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود ہے۔ فتقبلها، بس ان کو مریم علیہ السلام ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرما لیا اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما دیا، اور حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ سو جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت خانے میں تشریف لاتے تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اس موقع پر دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، عرض کیا کہ اے میرے رب عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا۔ پس پکار کے کہا ان فرشتوں نے، اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور مقتدا ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور نبی بھی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لڑکا کس طرح ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بچہ جننے کے قابل نہیں رہی۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی حالت میں لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے واسطے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز اشارے کے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو دل سے بکثرت یاد کیجئے اور زبان سے بھی تسبیح اور تصدیق کیجئے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا۔ اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ یہ قصہ من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں، ہم ان کی وحی بھیجتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ قرآن کے طور پر اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے یہ بھی کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، اسمہ المسیح، اس کا نام لقب مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، آبرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور من جملہ مقربین بھی ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور آدمیوں سے کلام کریں گے گہوانے میں، یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور شائستہ لوگوں میں سے ہوں۔ قالت رب انا یکون لی، یہاں سے حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہر قسم کے کرشمے ظاہر ہوئے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے۔ نمبر 2 حضرت حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بائیں پستی سے۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اسی طرح حضرت مریم کے ہاں بغیر شوہر کے بچے کا پیدا ہونا بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ قالت رب انا یکون لی، حضرت مریم علیہ السلام بولی اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچہ، حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔
قال کذالک اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں، جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کہہ دیتے ہیں کن فیکون، کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرمائیں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص تورات اور انجیل، اور ان تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر۔ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسے پرندے کی شکل، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، اور برس یعنی جزام کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے، وہ نبی حکم، اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو رکھ کے آتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی تورات کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس دلیل یعنی نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے رب کے پاس سے، فاتقوا اللہ واطیعون، تم لوگ اللہ تعالیٰ ڈرو اور میرا کہنا مانو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، ھذا صراط مستقیم، سو تم لوگ اس کی عبادت کرو، بس یہ ہے راہ راست۔ سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میرے مددگار ہو جائیں۔ قال الحواریون، اللہ کے واسطے حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کے اس کے گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب یہاں سے یہودیوں کی ایک سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا جو حضرت عیسیٰ کے خلاف تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ منصوبہ بنایا کہ آپ کو قتل کیا جائے، اور ایک اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور اس نمائندے کو کہا کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ لیٹے ہوتے ہیں تم اس جگہ چلے جانا اور جا کے ان کو قتل کر دینا، اور بعد میں ہم آ کر اس پر حملہ کر دیں۔ اس تدبیر کا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بتلا دیا، اور وہ جو شخص جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے کیا کیا، اللہ نے اس کا اوپر والا حصہ حضرت عیسیٰ کا بنا دیا اور نچلا والا دھر اس کا اسی کا رہا۔ جب وہ شخص اندر گیا حضرت عیسیٰ موجود نہیں تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ جب وہ لوگ جو باہر تھے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا نمائندہ باہر کیوں نہیں آیا، تو وہ لوگ جب اندر آئے تو وہی نمائندہ ان کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں نظر آیا، تو انہوں نے اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تو انہوں نے کہا پھر ہمارا نمائندہ کہاں؟ تو پھر یہ آگے اس پاروں میں آئے گا کہ اللہ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، وہاں پر انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں، اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں روز قیامت میں۔ پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے ہیں۔ تفصیل نے فیصلہ کی یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور لوگوں کا کوئی حامی اور طرفدار نہ ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے، سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کام کا ثواب دیں گے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے ظلم کرنے والوں۔ یہ ہم تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، من جملہ آپ کے دلائل نبوت کے ہے اور من جملہ حکمت آمیز مضامین کے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اب یہاں سے نصارہ کے وفد میں سے کسی نے سوال کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ آپ ہمارے صاحب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، کیا اس کی مثال کا کوئی اور ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک حالت عجیبہ یعنی حضرت عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم کے ہے۔ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ جاندار ہو جا، بس وہ جاندار ہو گئے۔ یہ امر واقعی آپ کے پروردگار سے کی طرح سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ فمن حاجک فیہ من بعد، یہاں سے مباہلے کا اعلان۔ مباہلہ کہتے ہیں کسے کہ قسم کھا کر کہے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت نازل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ لوگ مباہلے کے لیے آ جاتے تو جل کر ہلاک ہو جاتے۔ سو پس جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم یعنی قطعی آئے پیچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ آجو ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور خود اپنے تنوں کو اور تمہارے تنوں کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اس طور پر کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو اس بحث میں ناحق پر۔ ان هذا لهو القصص الحق، بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا وہی ہے سچی بات۔ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے ہیں، حکمت والے۔ پھر بھی اگر سرتابی کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد والوں۔ قل یا اہل الکتاب، یہاں سے یہود نے اپنے آپ کو ابراہیمی کہا اور نصارانیوں نے بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ابراہیمی ہونے کے دعوے کو رد کیا اور فرمایا کہ ابراہیم کے دین پر تو میں خود ہوں، لہذا تم اسلام قبول کرو، یعنی ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، اور وہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا، آپ فرما دیجیے کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر ہے، اور وہ یہ کہ بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کسی کو کسی دوسرے کو رب نہ قرار دیں خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر وہ لوگ حق سے اعراض کریں تو تم لوگ کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ رہو کہ ہم تم ماننے والے۔ اے اہل کتاب کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد، کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کسی قدر تو واقفیت تھی، سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلا واقفیت نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرا، ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے بھی نہ تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب یہاں سے بعض یہودیوں نے بعض صحابہ کو جیسے حضرت عمار، حضرت حذیفہ، حضرت معاذ وغیرہ کو اپنے مذہب کی دعوت دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دل وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل سے چاہتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس امر کو کہ تم دین حق سے گمراہ کر دیں، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو، اور اس کی اطلاع نہیں۔ اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ حالانکہ تم اقرار کرتے ہو؟ اے اہل کتاب کیوں مخلوط کرتے واقعی مضمون یعنی نبوت محمدیہ کو غیر واقعی سے، اور چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ، یہاں پر یہودیوں نے عام مسلمانوں کے ذہن میں شک و شبہ ڈالنے کے لیے ایک خاص چال چلی، اور وہ یہ چال یہ کی اپنے چند ساتھیوں سے یہ کہا کہ صبح کے وقت آپ لوگ اسلام لے آؤ اور شام کے وقت آپ اپنے اسلام سے پھر جانا، تو یہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کے دل میں بھی اس دین کی اور اسلام کے بارے میں شک پڑ جائے گا۔ اللہ نے ان کے بارے میں یہاں پر ذکر فرمایا وقالت طائفہ، اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے کہا کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر یعنی قرآن پر شروع دن میں، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن میں یعنی شام کو، عجب کیا وہ پھر جائیں، اور صدق کے دل سے کسی کے روبرو قرار مت کرنا
مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیر ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی کو اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یا اور لوگ تم پر غالب آ جائیں تمہارے رب کے نزدیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اس کو جسے چاہے عطا فرمائے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے، خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار، اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ اے مخاطب، اگر تم اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگنے کے ساتھ ہی اس کو تمہارے پاس لا رکھے، اور انہیں میں سے بعض وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے، مگر جب تک تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا الزام نہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں۔ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ایسے متقیوں کو۔ یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، اور بمقابلہ اپنی قسموں کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں وہاں کی نعمت کا نہ ملے گا، اور نہ خدا تعالیٰ ان سے لطف کا کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اب یہاں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ یہ آیت تمام اہل کتاب کے بارے میں، کہ ان سب نے تورات اور انجیل کو بگاڑ لیا تھا اور اس کتاب کے اندر عبارت کو ملا لیا جو کتاب میں نہ تھی، جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ خاص چند یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب خدا کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ کسی طرح خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ ما کان لبشر، اب یہاں پر جب نصارہ سے کہا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کا حکم حضرت عیسیٰ نے ہمیں خود دیا۔ حق تعالیٰ ان کی اس بات کو ان آیات میں رد فرما رہے ہیں۔ ما کان لبشر، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرما دیں، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو۔ ولا یامرکم، اور نہ یہ بات بتلاوے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دل دو، کیا وہ تم کو کفر کی بات بتائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اب یہاں سے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا۔ وہ عہد کیا تھا کہ ہر نبی اپنے آنے والے نبی کی تابعداری اور تائید کرے گا، اور اپنی امت کو بھی ایمان اور نصرت کا حکم دیں گے۔ اس قاعدے کے مطابق تو سب انبیاء کرام نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید کا وعدہ لیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ پرلے درجے کا بدبخت ہی ہوگا، اور وہ اقرار کیا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ فرمانے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو مصدق ہو اس کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرف داری بھی کرنا۔ قال اقررتم، فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا عہد قبول کیا، قالوا اقررنا، وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا تو گواہ رہنا، اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ سو جو شر گردانی کرے گا بعد اس کے کہ تو ایسے ہی لوگ بے حکمی کرنے والے ہیں، کیا پھر دین خدا بندی کے سوا اور کسی طریقوں کو چاہتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے صرف گندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور بے اختیاری سے، اور سب خدا ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر
اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اب یہاں سے بتلایا جا رہا ہے کہ اسلام ہدایت کا عالمگیر دین ہے۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہو گیا تو اب کسی چراغ سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں تباہ کاریوں میں سے ہوگا۔ اب کیف یہد اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے، اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی بھی، والناس اجمعین، اور آدمیوں کی بھی، سب کی۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کو اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ ہونے پائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنے کو سنوار لیں، سو بے شک خدا تعالیٰ بخش دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا بھی چاہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔